بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ندیم الحق صاحب ہمارے مہمان ہیں, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے جی اپنا تعارف کرائیں اور سوال کریں. جی بی بی. جو ہمارا تعلیمی اسٹرکچر ہے اور جو اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے, ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جیسے ابھی چلا آپ کو پتا ہے, اور پی ایچ ڈیز پہلے ہی کم ہے, ہمارے یہاں ریسرچ پہلے ہی کم ہے, پھر اس میں اس کے بجٹ میں اور کٹوتی کی جا رہی ہے, آپ کو پتا ہے اس بات کا. یعنی آپ کو سنا مطلب بیس تو ہماری تعلیم ہے, اس کے علاوہ جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب بعد میں آتی ہیں. آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اس بات پہ حکومت بھی مطمئن ہے اور بالکل اگریڈ ہے. تعلیم کا بجٹ نہیں کٹنا چاہیے اور نہ کٹتا ہے, اور پچھلے سال بھی کٹا نہیں. یہ اخباری خبر ہے, ایچ ای سی کا کوئی بجٹ نہیں کٹا, پچھلے سال کوئی بجٹ نہیں کٹا. اس سال بھی ایچ ای سی کے لیے 40 بلین رکھا گیا ہے بجٹ میں. بٹ میں آپ سے ذرا سا اس ساری بات سے بھی ہٹ جائیں, پلاننگ کمیشن کو چھوڑ دیں, بجٹ کو چھوڑ دیں. میں تو آپ سے جو بنیادی سوال رکھا تھا سامنے آپ کی, نہ پلاننگ کمیشن کر رہے, میں نے تو رکھا تھا کہ آپ ینگ لوگ ہیں, میں آپ کی بات کر رہا تھا کہ نوکری آگے کہاں ہے. اگر پر کیپٹل انکم گرو نہیں کر رہی اور اگر آپ لوگ سارے نوکری ڈھونڈنے کی تلاش میں نکلیں گے, نوکری کہاں ہے؟ تو میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں اس طرح سوچیں, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سوچیں کہ ہمارے ملک میں ترقی کیسے ہوگی, گروتھ ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. بجٹ کے پاس تو بہت پرابلمز ہیں, بجٹ تو نہیں آپ کو پیسے خرچ سکتا زیادہ. جی میرا نام ریحان لودھی ہے, بی ایف ایس میں ہوں, بینکنگ فائنینشیل سروسز میں. ایسے ڈسکشن جتنے بھی ہوتے ہیں, بات پارلیمنٹ, ٹیکس اور بڑی بڑی چیزوں پہ چلی جاتی ہے. اچھا اخباروں میں پڑھا, ہم نے کتابوں میں پڑھا, آپ جیسے تجربہ کار لوگوں سے سن لیتے ہیں کہ پلاننگ کمیشن اور اس طرح کے ادارے بہت کچھ کرتے رہے. ہمارے سامنے تو یہ ہے جو ہے, اور ہم سوچ رہے ہیں جو ہونا ہے. ہر شخص اس چکر میں, سوال کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ پڑھائی کرنے کے بعد نوکری, اور وہ وائٹ کالر کی طرف جا رہا ہے. کوئی یہ نہیں سوچ رہا کہ باہر سے مشینری ایک جاب کرنے کے بعد الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدوں گا, انہیں ٹھیک کرنے والا مارکیٹ میں نہیں ملتا اور پھر باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. پلاننگ کمیشن, ہم عام آدمی کی اب بات بار بار کر رہے ہیں, کچھ اس طرح اورینٹیشن بنائے کہ کمیونٹی خود اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے اس طرف جائے کہ بھائی ٹیکنیکل ایجوکیشن. تھوڑا سا ٹائم لوں گا. ایک سیاسی تنظیم کے ساتھ کبھی میں کام کرتا رہا, انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے خلاف تبت سینٹر پہ مظاہرہ کرنا ہے, 20,000 آدمی جمع ہوں گے. میں نے کہا اسرائیل نے اگر ایک میزائل مار دیا تو ختم. تو ٹیکنیکل ایجوکیشن جب تک, ایک اورینٹیشن جب تک ہم نہیں ڈیولپ کریں گے, تو پلاننگ کمیشن بات ختم. کہ آپ کسی طرح ایسی ڈائریکشن بنائیں کہ یہ سب وائٹ کالر کا جو ایک کریز آ گیا یہ نقصان کی طرف ہمیں لے جائے گا, ہم صرف سلیوز بن جائیں گے. ایک ہم سب کو ایک خیال ہے کہ اکانومی ایک لیگو کا کھیل ہے, کہ کوئی اکانومسٹ وہ بیٹھ کے ادھر سے ادھر کر سکتا ہے چیز ارینج, ایسے نہیں ہوتا. ہر سوسائٹی میں جو انویسٹمنٹ, نوکریوں کا کاروبار ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. گورنمنٹ کو ایک فریم ورک دینا ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. گورنمنٹ کا فریم ورک کیا ہوتا ہے؟ وہ لیگل ریگولیٹری فریم ورک ہوتا ہے. اس فریم ورک میں اگر آسودگی اور اچھا فریم ورک ہو تو لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اسی لوگ دبئی انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں, سنگاپور انویسٹمنٹ کرنے جاتے ہیں, اور ملیشیا وغیرہ ہر ملک میں جاتے ہیں. پاکستان میں نہیں آتے. انہوں نے یہ بات کی سیکورٹی کی, یس سیکورٹی از اے پرابلم, پر سیکورٹی تو پچھلے 4-5 سال میں پرابلم ہوئے نا. سیکورٹی 60 سال تو پرابلم نہیں تھا. ہمارا انویسٹمنٹ جی ڈی پی ریشیو بڑے سالوں سے کم رہا ہے, 17 سے اوپر کبھی گیا ہی نہیں. کیا وجہ ہے؟ میں تو اس نتیجے پہنچتا ہوں ہمارا ریگولیٹری نظام, ہمارا گورننس کا نظام, اور سارے انڈیکیٹرز یہ بتاتے ہیں ہمارا جو نظام ہے آف مینیجنگ دی اکانومی وہ اتنا کمزور ہے کہ اس کی وجہ سے ہم نے کیا کہتے ہیں انویسٹمنٹ نہیں ہونے دی, اور ہم نے ایک نظام بنا دیا جہاں ہر بچہ سوچتا ہے وہ ڈگری لے کے وائٹ کالر لے گا جاب. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اور وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ سب سرکاری نوکریوں کی تلاش میں. آپ کی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ جب ہوگی تو پھر سگنلز ڈفرنٹ ملیں گے. آپ کے بعد جی اکبر جی. میں دو باتوں پہ اختلاف ہے. ایک تو یہ کہ کبھی کبھی چین کی مثال دی جاتی ہے, کبھی کبھی نہیں دی جاتی. یہ جو نظام ہے چین کا یا ہندوستان کا, پبلک سیکٹر کا بہت بڑا اس میں میرا خیال ہے کہ فنڈامنٹل وہ ہے ان پٹ, اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. نہ چین 1970 سے لے کے آج تک جو دنیا میں کبھی بھی اتنی بھی ترقی, شنگھائی کی بات کرتے ہیں, سب جانتے ہیں چین جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہاں پہ جس طرح کی ترقی ہوئی ہے, آپ اس کو سوشلسٹ کیپٹلزم کہہ لیں یا اسٹیٹ سوشلزم کہہ لیں یا اسٹیٹ کیپٹلزم کہہ لیں, آج کل سمجھ نہیں آتی وہ ہے کیا, لیکن جو بھی نظام ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں اس میں پبلک سیکٹر کا بہت بڑا کارنامہ ہے. کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ پچھلے 5 سال میں آپ نے اتنے, ریلوے نے آپ کے اتنی ٹرین لے گئے, اتنی آپ نے سڑکوں کا جال بجایا, یہ تو حکومت کا کام ہے نا. یعنی آپ جاب نہ دیں, یہاں آپ نے بجلی پہنچا دی, یہاں آپ نے پانی پہنچوا دیا, بس بیسک چیزیں تو پھر حکومت ہی دے گی نا, عوام تو پھر آپ نوکریاں نہ دیں.
لیکن ان علاقوں تک جو ریموٹ ایریا میں جب آپ سڑک نہیں دیں گے, بجلی نہیں دیں گے, پانی نہیں دیں گے, بیسک انفراسٹرکچر نہیں دیں گے, تو وہاں پہ کیسے جو ہے پروڈکٹ کام ہوں گے؟ جیسے میں نے شو سے پہلے ہی کہا تھا, سوشلزم ورسز کیپٹلزم ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے, مارکیٹ ورسز گورنمنٹ ڈبیٹ بھی ختم ہو گئی. کوئی یہ نہیں کہہ رہا پبلک سیکٹر کا رول نہیں ہے. کون پاگل کا بچہ آج کل یہ کہتا ہے؟ پبلک سیکٹر کا اپنا رول ہے, ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پبلک سیکٹر نے سڑکیں دی ہیں, آپ کے ہائی ویز ماشاءاللہ اس وقت بھی انڈیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کے پاس ریلوے ٹریک ہے, آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے اور بات ہے. آپ کے پاس انرجی, آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے اور بات ہے. چوری آپ کرتے ہیں, بجلی کا بل آپ نہیں دیتے. میں صرف گورنمنٹ کو نہیں کہتا, پرائیویٹ سیکٹر نہیں دیتا. 80 بلین کے بل پرائیویٹ سیکٹر نے نہیں دیے ہوئے. ٹھیک ہے جی, مطلب آپ کے پاس ایک کلچر ہی ختم ہو گیا بل پے کرنے کا, آپ کے پاس کانٹا لگانے کا کلچر شروع ہو گیا. یہ بھی چیزیں آپ غور کریں. سرکار کا کیا رول ہے؟ سرکار کا رول ہمیں سمجھنا ہے. میں مانتا ہوں, اکبر سے میں اگری کرتا ہوں, سرکار کا رول ہے. میں یہ نہیں کہتا, میں تو کہتا ہوں یہ ڈبیٹ ہی چھوڑ دیں, پرانی ڈبیٹ ہوگی, اس کو کر کے میں تو تنگ آ گیا, میرا انٹرسٹ نہیں ہے اس ڈبیٹ میں. ٹھیک ہے جی, بات صرف یہ جو میں نے کہی ہے کہ نوکریاں اگر سرکار دے گی تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں, ریلوے میں بھر دے, بجلی میں بھر دے, اسٹیل مل میں بھر دے. ہم نے ان اداروں کا اتنا بیڑا غرق کیا, 400 بلین کا خسارہ اس وقت آ رہا ہے. 400 بلین کا خسارہ کوئی ملک نہیں لے سکتا, کوئی ملک نہیں لے سکتا, زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد ہم 4 سال سے یہ برداشت کر رہے ہیں. بجلی میں صرف ہم نے 1 ٹریلین روپیہ دے دیا ان 3 سالوں میں. 1 ٹریلین روپیہ چھوٹی رقم نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کس وجہ سے؟ یہ پبلک سیکٹر کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے. اگر پبلک سیکٹر مس مینج کرتا ہے, پھر جو لوگ کہتے ہیں پبلک سیکٹر کو اور رول دو, پھر ان پہ یہ لازم ہے کہ وہ ایکسپلین کرے کہ بھائی کیسے دیں. آپ جو کہتے ہیں سرکار دے, مجھے بتائیں کیسے دے. سرکار سڑک کا کہتا ہے, سرکار سڑک کا, وہ چوری کری سرکار, وہ سڑک دے. یہ ایسی پبلک سیکٹر میں نہیں. پبلک سیکٹر میں رہتے ہیں, ایسی پرائیویٹ سیکٹر میں ستیہ ناش کر دیا. اب آپ کراچی کے لوگ ہیں, سب یہاں جانتے ہیں کہ اب اس کو آپ پرائیویٹائز کریں, کیا اچھا ہو جائے گا؟ اچھا پوائنٹ ہے, یہ بھی اچھا پوائنٹ ہے. جی ہاں بتائیں. جی ثاقب, صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ KSC از نو لانگر پارٹ آف دا پبلک سیکٹر, لیکن از گورنمنٹ ہیلپنگ KSC ٹو امپلیمنٹ اینڈ امپروو اٹ سیلف؟ نمبر 1. نمبر 2, ایک کوشچن بہت سمپل سا ہے. ابھی رائٹ ناؤ وی بین گوئنگ آن اینڈ آن کہ یہ ہو گیا, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے, یہ ریزنس ہیں. ڈو یو سی پاکستان امپروونگ ان دا نیکسٹ 10 years, 5 years, 20 years? اینڈ اف ناٹ, then obviously you guys are doing something wrong because you guys are part of the planning. اس میں بتائیں اس میں کیا کر رہے ہیں؟ ویری گڈ کوشچن, ویری گڈ کوشچن. دیکھیے جی, یو آر اے ینگ مین, یو آر اے اسٹوڈنٹ. اب بھی ذرا غور کریں کہ ایک سوسائٹی کے اندر کوئی انجن ڈرائیور نہیں کہ وہ چلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ کوئی انجن ڈرائیور, فائنانس منسٹر یا کوئی بیٹھا ہوا وہاں آپ کو نروانا پہ پہنچا دے گا, آپ کو ماشاءاللہ سب کچھ دے دے گا, وہ بہت نائیو بات ہے. ہم تو ایک فریم ورک, ایک پالیسیز کا سیٹ اپ پیش کر سکتے ہیں. اور ایک سوسائٹی, اتنی کمپلیکس سوسائٹی, 200 ملین بندوں کی سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں ایک ڈکٹیٹر بھی نہیں کر سکا جو کام ہونا چاہیے. ڈیموکریسی میں تو بہت مشکل ہے. میں تو آپ کو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ میرے پاس کوئی ایسی سولوشن ہے, میں تو آپ کو بار بار سوال کر رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں سولوشن, میرے نظریے میں سولوشن کہاں لائے کرتی ہے؟ میرے نظریے میں سولوشن آپ لوگوں میں لائے کرتی ہے. وہ کس طرح کہ جی آپ لوگ ایک نئی سوچ لائیں, ہم لوگ آپ کو ایک نئی سوچ پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جو میری نظر میں آتا ہے, ضروری نہیں کہ صحیح ہو, میں تو کہتا بھی نہیں صحیح ہے, بٹ اگر بچے انوالو ہوں, یونیورسٹیز انوالو ہوں, تھنک ٹینکس انوالو ہوں, تھنکنگ لوگ انوالو ہوں, اکبر زیدی جیسے, نعیم صاحب جیسے لوگ انوالو ہوں, اگر یہ سب کچھ ہوگا, مجاہد صاحب جیسے شو کریں, تو دین ایک پبلک اویئرنیس آتی ہے. سوسائٹی پبلک اویئرنیس کے ساتھ چلتی ہے. چھوٹی سی بات میں آپ کو کہوں, امریکہ میں گلوبل کرائسس آیا 2008 میں, دنیا بدل گئی, ہماری اکنامک سبجیکٹ بھی بدل گیا, سب کچھ بدل گیا. ٹھیک ہے جی, اب جو 2008 کے بعد نئی سوچ نہیں سوچ رہا, وہ بڑا بے وقوف آدمی. اب ہمیں سب کو نئی سوچ سوچنی چاہیے. ٹھیک ہے جی, اس کرائسس کے بعد امریکہ میں 2 سال ڈیبیٹ ہوئی ہے. اس 2 سال ڈیبیٹ کے بعد فائنینشیل ریفارم آیا, اس پہ پھر ڈیبیٹ جاری ہے کہ وہ شاید ٹھیک نہیں ہے. ہیلتھ کیئر ریفارم آیا ہے, 20 سال امریکہ میں ڈیبیٹ پہ, اس پہ بھی تک ڈیبیٹ جاری ہے کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح. دیکھیے مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ کرنے کو, اٹس ناٹ راکٹ سائنس, وی نو آل دا پرابلم, صرف پرابلم از دی امپلیمنٹیشن. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی آپ سوچتے ہیں اٹس ناٹ راکٹ سائنس, 200 ملین کی کنٹری کے جو پرابلمز ہیں, مجھے تو راکٹ سائنس سے بھی کمپلیکس سمجھ آتے ہیں. دیز آر ویری کمپلیکس پرابلمس. آئی تھنک آور یونیورسٹیز مسٹ بی ریسرچنگ دس پروجیکٹ. اگر آپ ہیلتھ کیئر کی امریکہ میں بات کرتے ہیں, ہر یونیورسٹی سے 5000 پیپرز نکلے ہوئے ہیں, وہ ہر روز وہاں ہیلتھ کیئر پہ کانفرنس ہو رہی ہے. ہمارے ہاں یہاں کتنی انویسٹمنٹ ہے گروتھ میں اور جاب میں؟ جی بتائیے. وہ دیکھیں کہ جو US میں اور یہاں پر جو فرق ہے نا, وہ صرف یہ ہے کہ یہاں پر کوئی عقل کی کمی نہیں ہے. یہاں پر بھی ریفارمز آپ بیٹھیں گے, 10 لوگ یہاں پر بھی بیٹھ کے نا آپ کو سولوشن دے دیں گے. دا پرابلم از امپلیمنٹیشن. دا ڈفرنس بٹوین, دیکھیں وی آر ناٹ دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ.
اینڈ آئی ایم شیور کہ کوئی اور کنٹریز ایسے ہوں گے جو ہم سے زیادہ بدتر پرابلمس میں ہوں گے, لیکن دے ریفارم دیم سیلوز اینڈ دے آر ان اے بیٹر پوزیشن. The only reason we can't get ourselves into a better position is because we are not willing to implement. سوچنے کے لیے 10 لوگ یہاں پر آپ کو 20 ڈفرنٹ اوپینینز دے دیں گے, 20 ڈفرنٹ امپلیمنٹیشن, لیکن ایٹ لیسٹ I don't care even if it's wrong. آپ نے ایک سولوشن نکالا وہ غلط بھی ہے, لیکن امپلیمنٹ تو کریں. آپ نے ابھی کہہ دیا, آپ نے ابھی میرے سوال کا جواب دے دیا کہ 20 لوگوں سے میں پوچھوں سولوشن تو 20 سولوشن آ جائیں گے. اب 20 سولوشن ہم امپلیمنٹ کرنے چلے جائیں تو مشکل پڑ جائے گی. دیکھیں امپلیمنٹیشن 20 سولوشن سے سپریٹ نہیں ہوتا. ایک بڑے لوگ یہ ہمیشہ کہتے ہیں امپلیمنٹیشن. ایک صاحب نے مجھے ایک دفعہ فون کیا کہ جی مجھے ڈاکٹر حفیظ سے میٹنگ کروا دیں. میں نے کہا بھائی میں تو نہیں کرواتا میٹنگ. خیر انہوں نے مجھے کہا نہیں وہ, میں کہا وجہ ہے کہ کہتے ہیں میرے پاس سب پاکستان کی سولوشن ہے, آپ بس امپلیمنٹ کریں اور حفیظ صاحب سے ملاقات کروا دیں اور پرائم منسٹر سے. میں نے کہا بھائی آپ کا سولوشن ہے مجھے بتا دیں. نہیں مجھے نہیں پوائنٹ ہے, ایوری ہیز اے سولوشن, بٹ وائی از مائی سولوشن گڈ, وائی از یور سولوشن گڈ, وائی از اکبر. یار سولوشن جو سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہوتی ہے اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ جو آپ نے کہہ دیا تو میں نے امپلیمنٹ کر دیا. جی سوری آپ بول رہے ہیں. ایک کہنا جسٹ لاسٹ پوائنٹ آپ دیکھیں جیسے بیٹا مائک کو اچھا کے سی کے جیسے وہ دیکھ لیں. ابھی انہوں نے لیٹس ناٹ ڈیبیٹ ویدر اٹس دا رائٹ, جو نا انہوں نے جو سولوشن نکالا ہے صحیح ہے غلط ہے. انہوں نے کہا یار اوکے واٹ وی گونا ڈو, جو ریڈنڈنٹ امپلائیز ہیں ہم لوگوں نے وی گونا فائر دم اینڈ وی گونا گیٹ ان فریش امپلائیز سو دیٹ ہمارا جو لاس ہے وہ بچے. ٹھیک ہے, ناؤ آپ I think it's a good solution or whatever, even if it's bad. مجھے بتائیں کہ don't you think that the government needs to like step in and help them implement that solution, because اکیلے آپ implement نہیں کر سکتے. At a government level, pan Pakistan, pan Karachi, you need the government support to make radical changes, and we are at a point where we need radical changes. You made your point. Let him answer. ان چیزوں پہ ہم سب لوگ غور کرتے کرتے تھک بھی چکے ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی سوچتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان اسٹیریو سوالوں پہ مزید سوچنا وقت کا ضیاع تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ سوچیں. ریگولیشن ڈس فنکشنل ہوئی ہے. جیسے جیسے ہم دہائیوں میں ٹریول کر رہے ہیں ہمیں یہ نظر آتا جا رہا ہے کہ ریگولیشن ڈائلیوٹ ہوتی جا رہی ہے. پچھلے زمانوں کو یاد کریں, 70s کو 80s کو, اسکول کا ایک انسپیکٹر ہوتا تھا, وہ چھاپا مارتا تھا اور دیکھتا تھا کہ اسکول ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے. ہاسپٹل میں یہ ہوتا تھا. اسٹل پرائیویٹ سیکٹر ہی چلا رہا ہوگا, لیکن کسی نہ کسی لیول کی ریگولیشن تھی اور اس وجہ سے ادارے ڈیلیور کر پا رہے تھے. وہ آہستہ آہستہ ڈائلیوٹ ہو گیا. لے لیں کیونکہ پہلے آپ چلے, پہلے تم کرو پھر بیٹا آپ. پھر یس اوکے. میرا سوال یہ تھا, انفیکٹ اٹس مور آف آرگیومنٹ, کہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے ابھی تک, جتنا بھی ٹی وی پہ دیکھا ہے, ہر کوئی آ کے بات ضرور کر رہا ہوتا ہے. جو ابھی انہوں نے بولا جی آگے امپلیمنٹ نہیں ہوتا, یا یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. میں نے ایک چیز اور بھی پاکستانیوں میں یہ دیکھی ہے, پچھلے 60 سال یا پچھلے جب سے میں پیدا ہوا ہوں, جب تک کرائسس نہیں آتا نا ہمارے, جب تک کسی چیز کا کرائسس نہیں آتا, جب تک کوئی کچھ بھی اس کے اگینسٹ یعنی کہ اس کو سالو کرنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی جاتی. فار ایگزامپل فار دا پاسٹ 6-7 years آئی بین ہیئرنگ اباؤٹ انرجی کرائسس. آج تک کچھ نہیں ہوا اس کے لیے. آج ہم 2011 میں کھڑے ہیں, 2004-5 سے میں سنتا ہوا آ رہا ہوں. یہ کون یہ اسٹیپ لے گا آگے آ کے, کیا گورنمنٹ لے گی یا ہم لوگ لیں گے, کون لے گا؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو obviously then I'll look for better options, I'll go abroad. جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, اگر مجھے فرسٹریشن ہوگی then I'll go abroad. جی ندیم صاحب انرجی کے حوالے سے. جی دیکھیے, دو چیزیں میں کہہ دوں. ایک تو یہ جو انہوں نے ابھی سوال کیا تھا اور انہوں نے جواب دیا, بڑا اچھا جواب دیا. ہماری گورننس اسٹرکچر جو میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, ہماری مینجمنٹ اسٹرکچرز میں بہت ایروژن ہو چکی ہے. جیسے یہ کہہ رہے تھے پرانے انسپیکٹرز وغیرہ جو بھی کچھ ہے, کے ای ایس سی کا بھی مسئلہ یہ ہے. ہمارے ریگولیٹری نظام, اکبر صاحب آپ کو صحیح ایکسپلین کر دیں گے, ہماری پبلک یوٹیلٹیز جو بھی جس دنیا میں بھی ہوں, جب بھی ہوں, ریگولیٹری نظام چاہیے ہوتا ہے. ریگولیٹری نظام اچھا ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اب ریگولیٹری نظام آپ کو پروفیشنل بنانا ہے, اچھا طریقے سے بنانا ہے, وہ ہم نے جس طرح بنایا اکبر ول ایکسپلین بیٹر دین آئی ول. لیٹ می جسٹ آنسر یور کوسچن آن بجلی. آپ کی بات, آپ کی فرسٹریشن بالکل بجائے, میں بھی آپ کی طرح فرسٹریٹڈ ہوں, بٹ بجلی پہ ہم نے پچھلے سال میں کافی کام کیا اور کچھ اس میں سکسیس پایا ہے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کم از کم ہم نے جو ڈسکوز اور جینکوز کی مینجمنٹ چینج کرنے کی کوشش کی, ان کے آڈٹس کروا دیے. دیکھیں یہ ریفارم بڑا ڈیٹیلڈ ریفارم ہے. جو بجلی کی چوری روکنا, جو بجلی کے بل کلیکٹ کرنا, بڑا ڈیٹیلڈ ریفارم ہے. ان کے اندر ہمیں ایک نظام نیا بنانا ہے تاکہ وہ انڈیپینڈنٹلی فنکشن کریں, ان کو پبلک سیکٹر میں رکھتے ہوئے, نہیں تو ان کو پرائیویٹائز کرنے کا سوچنا ہے. یہ سب باتیں بڑی کمپلیکس ہیں جن کے اندر سوچنا ہے. ہم نے ابھی تک جو ایفیشنسی گینز کیے ہیں اس سے ہم نے آپ کی پرائس انکریز میں کچھ ریڈکشن کر دی ہے, جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہو رہی. اگر وہ ایفیشنسی گینز نہ آتے تو آپ کی پرائس اس وقت کم از کم 8% اور بڑھنی چاہیے تھی. اس کے علاوہ ہم نے جو تیل کی چوری اس میں تھوڑا سا کچھ کام کیا ہے.